پاپولر میرٹھی سے میری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بلکہ ہم نے کئی دن اکٹھے گزارے ہیں، اور یہ زیادہ تر بیرون ملک میں ہی ہوئیں اور وہاں مشاعروں میں ہوئیں۔ تو میں نے سچی بات یہ ہے کہ مجھے شاعری کی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں، مجھے تو وہ بطور انسان بھی بہت پیارے لگے، یعنی لیکن ایک بات یاد رکھیں، جتنے وہ بھولے بھالے لگتے ہیں نا اتنے بھولے بھالے ہیں نہیں ہیں ویسے۔ بڑے جس طرح ان کے کلام میں شرارت پائی جاتی ہے نا، اسی طرح کی شرارت ان کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ لڑکی کی آواز ایسی نکالتے ہیں کہ کمال کرتے ہیں۔ تو دبئی میں غالباً یا کوئی اور ملک ہوگا مجھے یاد نہیں ہے، ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ایک دوست کو تنگ کرنا مقصود تھا، تو میں نے کہا پاپولر بھائی ذرا اس سے فون پہ بات کریں اور کوئی کہیں کہ میں یعنی آپ کی بڑی پرانی فریفتہ ہوں اور میری خواہش تھی کہ میری آپ سے ملاقات ہو۔ تو انہوں نے پھر میرے سامنے کال کی اس نمبر پہ جو میں نے بتایا تھا انہیں، اور ان سے ٹائم طے ہوا کل کا کہ وہ ہوٹل میں آئیں گی، یعنی آئیں گے مراد یہ وہ بندہ تھا وہ۔ تو اس کے بعد میں تو وہ بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، شاعر دوست تھا ہمارا، تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑا بند صبر کے نا تو باہر جا رہا تھا وہ۔ میں کہ یار کہاں جا رہے ہو؟ وہ ایسے ہی یار ذرا باہر کے حوالے نے۔ اس کے بعد وہ باہر کھڑا جو ٹائم دیا ہوگا پاپولر میرٹھی نہیں سوری یعنی اس لڑکی نے یعنی جس کا نام اس وقت آپ مس کہہ لے چلے، ہاں جی، وہاں وہ بھی اور میں بھی ہم تاڑتے رہے دیکھتے رہے، وہ بے چینی سے کبھی ٹہلیں کبھی کچھ کریں کچھ، کوئی میرے خیال میں 1 گھنٹہ انہوں نے انتظار کیا، اور اس کے بعد وہ پھر اندر آ گیا وہ بیچارہ، اور میرا ہنس ہنس کے برا حال۔ اچھا دوسری بات جو میں نے یہ دیکھی کہ میں نے ان کو غیبت کرتے نہیں دیکھا، میں نے کاش کی ہوتی تاکہ میں بھی کچھ کر پاتا، لیکن ان کی وجہ سے میں نے بھی بس زبان بند ہی رکھی۔ جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے، وہ جتنے وہ خوبصورت ہیں، ان کی شخصیت خوبصورت ہے، اتنی ہی ان کی شاعری بھی خوبصورت ہے۔ وہ میں نے دیکھا کئی لوگ وہ لگاتے ہیں نا مصرے کے ساتھ وہ جو تضمین ٹائپ جو چیز ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ بالکل بے معنی ہوتی ہے کئی لوگوں کے ہاں، لیکن مجھے پاپولر میرٹھی کے ہاں وہ ہمیشہ بامانی لگی۔ اور میں شاعری میں بھی، نثر میں بھی، مزاح میں بھی، ہر چیز میں مقصدیت تلاش کرتا ہوں میں ضرور۔ میں کہتا ہوں کہ ہنسانا اپنی جگہ پہ ایک بہت عمدہ یعنی ایک بیض ثواب کا کام سمجھتا ہوں، بلکہ یعنی اداس چہروں پر خوشیوں کی روشنی ڈالنا یہ تو میرے نزدیک بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں ساتھ اگر کوئی مقصد بھی شامل ہو جائے، کوئی رستہ بھی دکھا دیا جائے، کوئی انڈائریکٹ ظاہر ہے شاعری جو ہوتی ہے اس میں وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی واعظ و نصیحت کرنی ہوتی ہے، بلکہ جمال ثانی کا ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس حوالے سے کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے۔ تو مجھے یہ جو ڈیفینیشن ہے غزل کی، وہ مجھے اپنا پاپولر بھائی کے کلام میں بھی بہت نظر آئی، اور میری دعائیں ان کے لیے ہیں، ان کی لمبی عمر کے لیے ہیں، ان کی بہترین صحت کے لیے ہیں، ان کی بہترین شاعری کے لیے ہیں، اور بہت کچھ ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سدا سلامت رکھے اور خوش رکھے، اور ان کی شاعری کو مزید آباد کرے۔